اب ہم ایسے ایک قانون کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بنا تو نہیں قانون، لیکن سوالات بہت اٹھے ہیں، اس کو وتھ ہولڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جو ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل جو لانا چاہ رہے تھے اس کو روک دیا گیا ہے۔ متنازع تھا اس لیے روک دیا گیا ہے۔ یہ بل قائمہ کمیٹی سے منظور ہونے کے باوجود اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خود اس کے ایوان میں پیش ہونے سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر اب جو کنٹروورشل پوائنٹس ہیں وہ یہ اٹھائے گئے ہیں کہ کیا واقعی جو پنجاب پولیس ہے اس بل کے انڈر کئی ایسے لوگوں کو لے کر آ سکتی ہے جو کہ پرسنلائز ایجنڈاز بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ہیبیچول ہیں، بار بار کسی جرم کو کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، سزا پاتے ہیں، عادی مجرم ہیں، باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے اس طرح سے کرنے لگتے ہیں، کیا یہ صرف ان کے لیے ہے لیکن یا پھر کئی ایسے لوگوں کو بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے جو کہ ہیبیچول افینڈرز نہ ہوں؟ تو اب یہ سوال ہے جس کے اوپر جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سارے کنٹروورشل پوائنٹس کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور ان کنٹروورشل پوائنٹس کے بعد دوبارہ سے اسے پیش کیا جائے۔ اچھا، اس میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ منجمد کیا جا سکتا ہے اور ایک بہت ہی فلمی سے طریقے سے آپ بریسلیٹ یا کوئی اس طرح کا کڑا پہنا دیا جائے گا جس سے آپ کو ٹریک کیا جائے گا۔ سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی عمران یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میں اس میں جو اختیارات ہیں جن کو اب اختیارات نہیں ناجائز تصور کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، اس پہ سوال کرنے سے پہلے ایک چیز، ہماری جو یہ بابو کریسی ہے یا ہمارے جو لیجسلیچرز ہیں، لا میکرز ہیں، وہ 1860 میں رہ رہے ہیں کیا، یا وہ ابھی تک 1959 میں رہ رہے ہیں کہ آج کے ماڈرن کرائم سے یا ماڈرن معاملات سے نمٹنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ملا، یو ہیڈ ٹو ریورٹ بیک ٹو دا انگریز کا قانون، اس کو آپ توڑ موڑ کے لائے اور آپ نے سامنے پیش کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ گزارش یہ ہے جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس پہ آپ کا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کی نیت جو جتنی مرضی بھی اچھی ہو، اگر آپ اس کو چھپ چھپا کے کرنے کی کوشش کریں گے تو شکوک و شبہات آٹومیٹکلی جنم لیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ بل پیش کیا گیا اس پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس بات پہ ظاہر کرتے ہیں یا چیخ چیخ کے یہ کہتی ہیں کہ آخر حکومت پنجاب کو کیا ایسا معاملہ تھا کہ اس طرح سے چوری چھپے اس بل کو قائمہ کمیٹی میں پاس کیا گیا اور سپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے اس کو بھی اس سے لا علم رکھا گیا۔ اگر آپ کی نیت اتنی ہی اچھی تھی اور آپ واقعی عوامی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام کرنا چاہتے تھے، آپ چاہتے ہیں، دیکھیں پاکستان کا کوئی بھی جو ذمہ دار شہری ہے وہ شاید یہ نہ چاہے کہ یہاں پہ غنڈہ گردی ہو، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو، یہاں پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو تنگ کیا جائے یا جھوٹ پھیلایا جائے۔ اس طرح کی باتوں کا ضرور سدجواب ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ بل جس طرح آپ نے یہ خود فرمایا اپنے پہلے سوال میں فیصل بھائی کہ کیا یہ بل یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا مقصد یہی ہے؟ اگر یہی مقصد تھا تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے آپ اس پہ پوری ایک ڈیبیٹ کراتے، آپ عوام کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے اشتہار بازی کرتے، عوام سے رائے لیتے، اخبارات میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس پہ لوگوں سے سوالات کیے جاتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ بھی حکومت آپ کے مفاد کے لیے یہ کام کرنے جا رہی ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دیں کہ کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ اب اگر اس طرح سے نہیں کیا گیا، آپ نے ایک طرح سے رات کے اندھیرے میں یہ کام کرنے کی کوشش کی، تو پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ عمران صاحب، جو تھوڑا سا شاید ہم ٹاپک سے ہٹیں گے بٹ آئی ٹرائی ٹو میک اٹ اراؤنڈ، اور وہ یہ کہ جس طرح سے سی سی ڈی کاروائیاں کر رہا ہے، اپیرنٹلی جب یہ کاروائیاں شروع کی گئی تھی تو لوگوں نے بولا بھائی ٹھیک ہے، یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، لا کے انڈر یہ لوگ نہیں آتے، چھوٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے جہاں ملے انکاؤنٹر ہو جائے، یہ ہو جائے، ایک آپ کی سوچ بنتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اب ایک اور نئی چیز آئی ہے،
اب اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں میں عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی کو غلط پکڑ لیا ہے تو آپ تو اس کو سوسائٹی سے ہی کٹ آف کر دیں نا, آپ اس کا CNIC بھی بلاک کر دیں, پاسپورٹ بھی بلاک کر دیں, آپ اس کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیں, سوشل میڈیا سے بھی اس کو کاٹ دیں, اینڈ یو نیور نو بعد میں اس کے اوپر الزامات تھے وہ پروو ہوا یا نہیں ہوا کیسے. سو پوائنٹ از کہ اس طرح کے جتنے بھی قانون لائے جاتے ہیں, یہ فلموں میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں, نیٹ فلکس کی سیریز میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں, ریالٹی میں یہ ڈراؤنے ہیں. ان کو کوئی پڑھے گا ہی تو اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا کہ اگر کوئی غلطی سے پکڑا چلا گیا یا کسی کے اوپر خاص کر کے کسی کو بلی کر کے اس میں پھنسائے جانے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کا کیا حل ہے, جو کہ ہمارے ہاں ایک نارم ہے, ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے. سادیہ دیکھیں بات سیدھی سی ہے, جہاں پہلے آپ نے CCD کی بات کی تو میں اس پہ ضرور, میں کیونکہ خود بہت عرصہ تک کرائم رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ بات تو سے لوگوں کو یہاں سزا ہی نہیں ملتی. آپ جرم کر لیتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہ نظام اس طرح کا ہے کہ آپ کو سزا نہیں ملتی اور پھر نہ ہی آپ کے خلاف کوئی گواہی کے لیے جاتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں. دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ جرم ہوتا ہے ان میں سے 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے سیدھے سادے شریف لوگ ہوتے ہیں, وہ ان بکھیروں میں جانے سے ہی ڈرتے ہیں. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں تو یہ عام ہے آپ کے سامنے جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں, اگر آپ ویسے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں, اوپر سے جب آپ عدالت میں اس کے سامنے ہوں یا شناخت پریڈ کے لیے جائیں تو آپ سے کہتا ہے اچھا بچوں میں نپٹ لوں گا, تو آپ ایک شریف آدمی کے وہیں پہ پین بول جاتی ہے. اس لیے اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ فائدہ اٹھا کے وہ رہا ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو ماورائے عدالت اس طرح کے واقعات ہیں, اس پہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا یہ ہونے چاہیے یا نہیں. تو میں لیکن یہ فیصلہ اس پہ کرنا کہ کیا واقع ہی وہ بندہ اس سزا کا مستحق ہے, یہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگ بھی تو اس طرح سے ان کی کریڈیبلٹی اس طرح کی ہو کہ کوئی غلط بندے کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. ایون اگر چلیے عمران صاحب, اس میں نا ہم نے جو شروع میں بات کی تھی اور آپ نے کہا بھائی نیت جو ہے نا, آپ نے راتوں رات اس کو کرنے کی کوشش کی, یہ ہم نے چیز ایڈریس کی. اب آ جاتے ہیں کیونکہ جب اب عجلت میں کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لکونہ آپ چھوڑ جاتے ہیں. ایک اور اس پہ عذر اٹھایا جا رہا ہے, یہ اینٹی سوشل بیہیویئر. اس پورے بل میں اس کو ڈیفائن نہیں کیا, یہ اینٹی سوشل بیہیویئر کیا ہوتا ہے بھائی, یہ آپ کیسے اسیس کریں گے, یہ اسیس کرنے والا کون ہوگا, کیا جو اسیس کر رہا ہے اس کے پاس یہ ایمبٹ ہوگا کہ وہ کسی کو یہ اینٹی سوشل بیہیویئر. واٹ از اینٹی سوشل بیہیویئر ان آل دس بل؟ اچھا فیصل, میں اگر مجھے اجازت دے تو اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اس سے یہ چیز دیکھیں. یہ پہلی بات یہ کہ 9 صفحات پر مشتمل یہ بل ہے, اور یہ جو بل ہے یہ قائمہ کمیٹی جو ہے داخلہ اس نے منظور بھی کر دیا ہے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس قائمہ کمیٹی کے ممبروں سے پوچھیں, ان کو بٹھا لیں, انہوں نے بتائیں بھائی آپ نے یہ بل پاس کیا, اس بل میں کیا ہے, اگر وہ آپ کو بتا جائیں تو جو کہیں گے میں آپ کی سزا ماننے کو تیار ہوں گا. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ انہوں نے صحیح طرح پڑھا نہیں ہوگا. اب 9 صفحات پر مشتمل اس مسودہ قانون میں جرائم پیشہ افراد, عادی قانون شکن اور سماج دشمن عناصر کی ضرورت پڑنے پر الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے مانیٹرنگ کرنے کے متعلق شک شامل ہے. مسودہ قانون کے مطابق عادی مجرموں اور اینٹی سوشل عناصر کا تعین ضلع کے ریٹائرڈ سیشن جج, سینئر موسٹ پولیس افسر اور ایک اسسٹنٹ کمشنر پر مشتمل کمیٹی کرے گی. جب ضرورت پڑے گی تو طے شدہ طریقہ کار پر عمل کر کے اینٹی سوشل اور عادی مجرموں کو جرائم سے روکنے کے لیے ان کی نگرانی بازری الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس ہوگی. بل کے تحت منشیات بیچنے کا اڈا چلانا, جسم فروشی اور شراب نوشی کا اڈا چلانا, جوئے اور قمار بازی کا اڈا چلانا اور کئی دوسرے سنگین جرائم تسلسل کے ساتھ کرنا کسی جرائم پیشہ کو اس قانون کی زد میں لا کر پابندیوں اور نگرانی کا حقدار بنا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر عادتاً افواہیں پھیلانا بھی سماج دشمن رویہ قرار دیا گیا ہے. اس بل میں عادی مجرموں کے باز نہ آنے پر ان کے پاسپورٹ, شناختی کارڈ بلاک کرنے اور بینک اکاؤنٹ معطل کرنے سے لے کر جائیدادیں ضبط کرنے کے لیے تک بہت سے مرحلہ وار تعدیبی کارروائیوں کا ذکر ہے. اب میں لمبی بحث میں نہیں پڑھتا, اس میں میرے 2-3 سوال ہیں فیصل بھائی.
حکم اب پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ حاضر سروس جو جج صاحبان ہیں ان کے فیصلے کوئی نہیں سنتا، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا، تو ریٹائرڈ جج اگر سیشن جج فیصلہ کو کرے گا تو اس کا کیا اس فیصلے کو میرٹ پہ سمجھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اس ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے؟ صحیح. نمبر 1. نمبر 2، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سینئر موسٹ جو پولیس افسر ہیں ان سے آپ کی کیا مراد ہے، وہ کون سا پولیس افسر ہوگا، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، کیا اس نے ایمانداری سے اپنے سروس میں کام کیے ہوں گے، کیا اس نے اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے سفارش کا استعمال نہیں کیا ہوگا؟ رائٹ. اگر ایک بندہ خود اپنی پوسٹنگ کے لیے سفارش کرواتا ہے تو وہ پھر کس طرح سے میرٹ پہ دوسروں کا کام کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنی 37 سالہ صحافتی کیریئر میں بہت ایماندار افسروں کو دیکھا ہے کہ پوسٹنگ کے لیے وہ بھی بیچارے کسی نہ کسی در پہ کھڑے نظر آتے ہیں. جب آپ کسی کے در پہ کھڑے ہو کے پوسٹنگ لیں گے تو پھر آپ کیسے میرٹ کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. اب اچھا، ٹھیک ہے عمران صاحب، مختصر اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اسپیکر صاحب ناراض ہیں، اب یہ بل روک دیا گیا ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بل صرف اسپیکر صاحب کو منانے تک کے لیے روکا گیا ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی نیت نظر آتی ہے کہ اس میں جو کنٹروورشل کلاز ہیں اس کو ٹھیک کر کے اور پھر پیش کر دے رہا ہے؟ یا پھر اس میں ایک اور بھی سوال جوڑ لیں میرا، یہ ناراضی صرف بل کی حد تک ہے یا پھر کچھ کریکس ویزیبل نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں ملک احمد خان صاحب، وہ بڑے سمجھدار اور کائیاں سیاستدان ہیں. وہ صرف ایک بل کی وجہ سے ناراض نہیں ہو سکتے، نہ ہی دوسری طرف سے صرف اس بل کی وجہ سے اسپیکر کے ساتھ ناراضی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں واقعی کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وقت کے ساتھ چیزیں بہت ساری سامنے آ جائیں گی، کھلیں گی. ہم تو اس لیے کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو بل ہمیں جو بتایا گیا ہے اسی مقصد کے لیے مؤخر کیا گیا، اور واقعی اس میں ماہرین سے بھی رائے لی جائے، عوام سے بھی رائے لی جائے، اور اس میں چیزیں جو ہیں، دیکھیں کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اچھی قانون سازی نہ ہو، ضرور ہونی چاہیے. آپ کو دنیا کے ساتھ آپ کو 1859 سے 1860 سے نکل کے 2026-27 میں آ جانا چاہیے. آپ کو مہذب ملکوں کی طرح یہاں پہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور ان پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. ہم بطور میڈیا ہر اچھے کام میں حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن خدارا اس طرح کے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہو، جس پہ ہم بیٹھ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ جو ہے یہ مزید پابندیاں لگائے جانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، یا واقعی نیتاً حکومت جو ہے وہ لوگوں کرائم کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یقینی طور پر یہ بل ضرور ساری کنٹروورسیز لے کر آیا، لیکن آپ کے ساتھ بات کرنے میں بہت ساری کلیئرٹی بھی اس پر مل گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.